والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، بیٹیوں اور ماں، الحمدللہ اسلام اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما کر بنی نوع انسان کو عطا فرمایا ہے. اب اس کی ذمہ داری بھی لگا دی ہے کہ آپ اس میں کمی بھی نہیں کر سکتے اور اضافہ بھی نہیں کر سکتے اور اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ کوئی اور یہ کام کرے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کی محفل میں ذکر فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں، اور مجھے عجیب سی بات لگی، یہ سونا تو حرام ہے اور یہ میرے ہاتھ میں کیا کر رہی. تو میں نے پھونک ماری اور یہ اڑ گئے. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تأویل فرمائی ہے، کیا تعبیر فرمائی ہے؟ فرمایا کہ فتنے آئیں گے میرے بعد، جھوٹے لوگ آئیں گے، مدعی نبوت بنیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا ذکر فرمایا. 30 لوگ آئیں گے. محققین اور مفسرین اور محدثین کرام نے اس کی یہ تعبیر فرمائی ہے کہ دراصل 30 لوگ ایسے آئیں گے کہ جو پھیل جائیں گے، جو کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی علاقے میں تسلط جمائیں گے، ورنہ چھوٹے موٹے اسی طرح کی باطونی قسم کی مدعی نبوت تو آتے اور جاتے رہیں گے ہر دور میں، ان کا کوئی اس حساب میں اعتبار نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 لوگ سامنے آئے. ان میں سے 2 پر ہم بات کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اور تیسرا طلحہ اسدی. ان میں ہر ایک کی اپنی ایک عجیب شان تھی اس منحوس سلسلے کے اندر. لیکن ایک خاص بات جو طلحہ اسدی کو ممتاز کر لیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نجد کے ایسے قبائل میں اس بات کا مدعی ہوا کہ یہ قبیلے بڑے خطرناک، طاقتور، کسی نہ کسی حد تک منظم اور کسی نہ کسی حد تک اسلام کے مار کھائے ہوئے لوگ بھی تھے. اور یہ بھی عرض کرو کہ مار کھانا اس حوالے پر کہ یہ ڈاکو قسم کے لوگ تھے، لٹیرے تھے. اسلام آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل قائم کی، انصاف قائم کیا. لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے عدل اور انصاف بنیادی اصولی بات ہے. تو ان لوگوں کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ بھئی ہماری تو روزی روٹی چھین لی گئی. اس کے علاوہ مشرک قسم کے لوگ تھے. ان میں سر فہرست اگر ذکر کیا جائے غطفان کا، یہ وہی لوگ تھے کہ غزوہ خندق میں ان کا تو بہت بڑا روب دھاب تھا، اور معاملہ ان کا اس حد تک اہم قرار پا گیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شوکت اور زور توڑنے کے لیے یہ فکر فرما رہے تھے کہ غطفانیوں کے ساتھ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاہدہ کر لیں. خیر یہ بات یہیں رہنے دیں تاکہ ہماری
موضوع مکمل ہو، کسی اور وقت پر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ یہی طلحہ اسدی کی تابعین میں ان کے پیروی کرنے والوں میں غطفانی بھی تھے، حاتم و طائی کا بھی قبیلہ اور قوم تھا ان میں، اور ان کا اپنا قبیلہ بنی اسد، اپنی قوم اس کی جو تھی، وہ بھی بڑے نامور لوگ تھے۔ ان کے بیچ یہ آدمی کھڑا ہوا اور مدعی نبوت بن گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بیک وقت 4 لوگ، ایک خاتون، 3 مرد، یہ نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ہے، ابھی تک چند اللہ پاک نے ایام اور فرصتیں رکھی تھی۔ مسیلمہ اور اسود، ایک یہی طلحہ، اور ایک خاتون تھی، خاتون کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ طلحہ اس کا ایریا نجد ہے، یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ درمیانی علاقوں میں جو قبائل۔ اب یہ آدمی پھر عربوں میں یہ ذیلی قوم پرستی بھی تھی، تو یہ قریش آئے اور چھا جائے اور ہم پر مسلط ہو جائے اور یہ کرے وہ کرتا کہ مسلمہ کذاب کے بارے میں کسی نے بتایا بھی تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اپنی قوم کے جھوٹے کی رفاقت مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے بجائے ایک سچے کے رفاقت کی۔ یہی بات ان قبائل میں بھی تھی، چونکہ ابھی تک مکمل مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے اسلام سے جو زمانہ تھا وہ بھی قریب زمانہ تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ طلحہ اسدی کی بات آگے بڑھتی گئی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے خلاف قدم اٹھانا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی یہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی یہی تھا کہ جو چیز وہ کامل اللہ کی طرف سے دے کے گئے تھے اس میں کمی نہ آ جائے، اور یہی کچھ صحابہ کرام کی شان تھی کہ وہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے روپوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اب باتیں آ گئی سیدنا صدیق اکبر اور شورائے صحابہ کے ان چیدہ حضرات کے پاس جو بنیادی ستون تھے اس عظیم دین کے، خلفائے راشدین یا عشرہ مبشرہ، یا وہی عظیم حضرات جنہوں نے بدر کے میدان میں لمحہ لمحہ اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد کا مشاہدہ کیا تھا، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں کیا کیا مصیبتیں برداشت کی تھی۔ پھر باہمی شور و صلاح سے یہ بات طے ہو گئی کہ سب کی سرکوبی لازمی ہے، اسود انسی ہو، مسیلمہ ہو یا طلحہ ہو، لشکریں بھی تشکیل پا گئی، زمانہ بھی کچھ آگے پیچھے قریب، اور اللہ پاک کا ایک شمشیر میدان میں موجود ہے، خالد ابن ولید، اس پر انشاءاللہ الگ کسی موقع پر بات کریں گے اور سجے گی بھی انشاءاللہ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عنایت فرمایا تھا، یوں سمجھ لیجیے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ذمہ یہ بات آ گئی کہ آپ جائیں اور طلحہ اسدی سے نمٹ جائیں۔ ماشاءاللہ، اس سے پہلے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے گیا تھا، بات بڑی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو اللہ کا لشکر وہاں جا پہنچا تو اللہ پاک نے ان کا کام تمام کر دیا۔ ایک عجیب بات یہاں جس کا ذکر بہت ضروری ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول براہ راست اللہ رب العزت سے وحی کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے رابط. لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کر لیتا ہوں اور اہل ایمان کی بھی. والذین آمنوا، رسولوں کے ساتھ ان لوگوں کی بھی نصرت ہوتی ہے جو ایمان والے. بڑے بڑے لشکر، بہت خطرناک قسم کے مجہز اور ہر اسلحہ سے لیس اور تیار لوگ، صحابہ کرام کی وہی حالت. چونکہ وہ مال اللہ پاک ان کو دے دیتا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے تھے، توڑا کھا لیتے تھے اور زیادہ اللہ رب العزت کے پاس جمع کر لیتے تھے. ان کے وسائل کبھی پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ کی نصرت شامل حال رہی. سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے آ کر کے ان کو دبوچ لیا. بہت زبردست لڑائی ہو گئی، ان کا بالکل بیڑا غرق کر دیا گیا اور طلحہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ جان بچا کے بھاگ گیا اور سیدھا شام کی طرف رک گیا. بقیہ جو لوگ تھے ان کی حالت عجیب ہو گئی. کچھ لوگ تو مارے گئے، بدقسمتی تھی ان کی. باقی غطفان کے ہوں یا طلحہ کی اپنی قوم بنو اسد کے لوگ ہوں، بہت سارے نے پھر دوبارہ توبہ کی، اسلام قبول کیا اور اسلام میں سچے اور مخلص ہو گئے. باقی رہ گیا معاملہ بنو طے کا، جو حاتم طائی مشہور زمانہ سخی کی، جس کی سخاوت کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر خیر فرمایا ہے. اس کی قوم، اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عدی بن حاتم کو بھیجا، جلیل القدر صحابی، شان والے صحابی، کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عدی شاید تم وہ دن دیکھ لو. آپ نے نام لیا کسی ایریا کا، غالباً عراق کی طرف پڑتا ہے، کہ وہیں سے ایک خاتون بہت سارے زیورات لے کر اکیلی ایک اونٹ میں بیٹھ کے سفر کر رہی ہوتی ہے یمن کی طرف. اس کو صرف اور صرف اللہ سے خوف ہوگا اور بس، کسی اور چیز کا اسے ڈر نہیں ہوگا. پھر عدی کہتے ہیں کہ مجھے عجیب سی یہ بات محسوس ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پھر یہ میری قوم کے لٹیرے کہاں جائیں گے، ان کا کیا ہوگا. لیکن اللہ کی شان دیکھ لیں کہ کم سے کم مدت اور فرصت میں قوم کی بھی تربیت ہو گئی. اور تربیت تو عموماً انسان جلدی قبول کر لیتے ہیں، حاکمیت بہت بڑی بات ہوتی ہے. عدل کی حاکمیت بھی ہو گئی، تربیت بھی ہو گئی، اور حاتم کے صاحبزادے نے یہ دن بھی دیکھ لیے. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور اپنی قوم کو سمجھاؤ، یہ قوم شام والی قوم ہے، یہ حاتم کی قوم ہے. عدی تشریف لے گئے قوم کے پاس. جب تک سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر پہنچے، یہ قوم پیچھے ہٹ گئی، یہ قوم پیچھے ہٹ گئی. اور خود ان کے اپنے لشکر کے، جو طلحہ کے لشکر کے کچھ لوگ تھے، ان پر بھی اللہ رب العزت نے عجیب حالت نازل کر دی کہ ایک کمانڈر ان کا، میدان جنگ میں بے جگری سے لڑنے والا ایک آدمی، یہ بار بار آتا تھا طلحہ کے پاس، کوئی نیا وحی، کوئی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آ جائے گا آ جائے گا. آخر کار وہ آدمی تنگ آ گیا، اس نے کہا یہ فراڈیا ہے شاید. اس نے عین اس موقع پر کہ جب لڑائی اپنے عروج پر تھی، اپنے لوگوں سے کہا جاؤ یار، میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، مفت میں کیوں اپنے آپ کو مروا رہے ہو. 700 لوگ جب لشکر سے الگ ہو گئے، بقیہ لوگوں کے دل میں بھی اسی طرح خوف پڑ گیا، کچھ ادھر بھاگے کچھ ادھر بھاگے، اور یہ بھی خود اپنی جان لے کے شام کی طرف بھاگے، وہیں کے رہے. اللہ نے دوبارہ ان پر کرم کیا، یہی طلحہ، اللہ نے ان پر
دوبارہ احسان کیا، یہ دوبارہ دین میں آئے، دوبارہ اسلام میں آئے. اور اسلام میں آنے کے بعد یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے، حج کی، بیت اللہ کی زیارت کی. حضرت عمر نے کہا تم وہی بدبخت انسان نہیں ہو کہ تمہارے ہاتھ میں 2 صحابی جلیل شہید ہوئے؟ اس نے کہا میں تو وہی ہوں کہ میرے ہاتھ میں ان لوگوں کو اللہ نے شہادت کی عزت سے سرفراز فرمایا. عمر نے فرمایا مجھے تم سے نفرت ہے. تو اس نے کہا یا امیر المومنین، پھر بھی نفرت اپنی جگہ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مخالفوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں. پھر اس نے یہ کیا کہ جب اللہ کے لشکر فارس سے لڑائی میں اتر گئے میدان میں، تو اس میں اس نے اپنے پورے آب و تاب سے، ہمت سے، عظمت سے، قوت سے، فولادی ارادے سے اتنی بے جگری سے لڑائیاں لڑی کہ تقریباً جتنے انہوں نے جو کچھ کیا تھا بیچ میں، چونکہ ابتدا میں تو مسلمان ہو گئے تھے، یہ شاید بات عرض کرنے سے میں فراموش ہو گیا. اولاً تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے اور نبوت کا دعویٰ کیا. اب جب اللہ نے دوبارہ توفیق نصیب فرما دی، انہوں نے شاید ان تمام جرائم یا تمام کوتاہیوں کے ازالہ کے لیے ہر لڑائی میں ایسی یعنی کارکردگی دکھا دی کہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں طلحہ. ایک بار تو انہوں نے 1-2 ساتھی لے کر کے رستم کے بالکل خیمے کے قریب تک جا پہنچا اور وہاں سے اس کے کچھ لوگوں کو مارا اور ایک کمانڈر کو گھسیٹتے ہوئے پکڑ کے لے آئے. اپنے سرلشکر جو تھا کمانڈر، مرکزی کمانڈر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، اور اللہ پاک نے اس کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور وہ بھی بہترین ساتھی بن گئے لشکر اسلام کے. اور اللہ کی شان کی یہی طلحہ لڑتے 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 اللہ کے اسی رضا کی لڑائی میں اپنی جان دے بیٹھے. 21 ہجری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہی فتوحات میں جب اللہ رب العزت نے ان مجوسیوں کا اللہ رب العزت نے ان کو طاقت سے بے دخل کر دیا، دولت ایمان سے اس خطے کو اللہ نے سرفراز فرمایا، اسی میں انہوں نے بھی شہادت کی موت پالی. تو یہ حالت ہے. لوگ آتے گئے، مدعی ہو گئے، کسی کے نصیب میں بعد میں کیا بات آئی، کسی کے نصیب میں کیا بات آئی. ان کی تو خیر خوش قسمتی یہی ہو گئی کہ اللہ پاک نے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف رغبت دے دی. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب اسی طرح کے مواقع آ جائیں، اللہ نہ کرے جب اس طرح کی فرصت آئے تو امت کو کیا کرنا ہے. اس میں صحابہ کرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ہر دور کے مسلمان کو اس موضوع پر ہمیشہ حساس سے حساس ترین حالت میں ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا موقع آئے تو پھر ان کو میدان آنے میں دیر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی کمی کوتاہیاں معاف فرمائے اور ختم نبوت کے اس عقیدے اور ایمان پر رب العزت ہمیں زندگی دے اور اسی پر ہماری موت آئے اور ہماری زندگی کے مشن بھی یہی ہو. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ